الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کو، ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ طالوت یہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل میں دو خاندان زیادہ عزت والے متصور کیے جاتے تھے۔ ایک وہ خاندان تھا جس میں نبوت چلی آ رہی تھی، اور دوسرا وہ خاندان تھا جس میں بادشاہت حکمرانی چلی آ رہی تھی، اور طالوت ان میں سے کسی میں سے بھی نہیں تھے۔ بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اور کام بھی ان سے متعلق لکھے گئے ہیں کہ یہ پانی بھرا کرتے تھے مشق کے ذریعے سے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کپڑوں کو رنگ دیا کرتے تھے یا چمڑے کا کام کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک مزدور محنت کش آدمی تھے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوا کرتی۔ حلال روزگار ہے، جس کا موقع ہوتا وہ کام کر لیتے ہوں گے۔ اور بکریاں چرانا یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے ہیں۔ آپ ایک موقع پر سفر پہ تھے تو آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام باہر کو گئے، پڑاؤ ڈالا ہوا تھا کسی جگہ، تو وہاں سے کچھ پیلو توڑ لائے۔ دیہاتی ماحول سے تعلق رکھنے والے لوگ سمجھتے ہوں گے، وہ چھوٹے چھوٹے پودوں پر چھوٹے چھوٹے گول دانے سے لگتے ہیں، وہ پہلے سبز ہوتے ہیں، اس وقت تو کھانے کے قابل نہیں ہوتے، اور پھر سرخ ہو جاتے ہیں، اس وقت ان میں کھٹاس ہوتی ہے، اور جس وقت وہ کالے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ میٹھے ہوتے ہیں، اچھے ذائقے والے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَطْيَبُ، جب وہ کالے ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ میٹھے اور لذیذ ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام توڑ کر لائے، اور وہ زیادہ تر سرخ تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ یہ اگر تم کالے توڑ کر لاتے تو زیادہ اچھا ہوتا، فَإِنَّهُ أَطْيَبُ، کہ وہ ذائقے میں اچھے ہیں۔ صحابہ کرام نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ کیونکہ عام طور پر اس طرح کے چھوٹے موٹے پودوں سے وہی لوگ آگاہ ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی ایک بوٹی سی ہوتی ہے، اس میں سے کھٹاس کا ذائقہ آتا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ نمکین ہوتی ہیں، تو جب بکریاں چرانے والے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو وہ توڑ کے کھا بھی لیتے ہیں اپنے منہ کا ذائقہ بہتر کرنے کے لیے۔ اسی طرح پیلو یہ بھی اکثر ان سے واسطہ پالا پڑتا رہتا ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بکریاں چراتا رہا ہوں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ کوئی نبی بھی ایسے نہیں ہیں جو بکریاں جنہوں نے نہ چرائی ہوں، ہر نبی بکریاں چراتے رہے ہیں۔ اور علماء نے اس کی بہت ساری وجوہات بھی لکھی ہیں کہ یہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں جیسے اونٹ وغیرہ، یہ مضبوط جانور ہوتے ہیں، اگر یہ ادھر ادھر جاتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، ان کو مارا پیٹا جا سکتا ہے، ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور بھیڑ، ان کی طبیعت اور مختلف ہوتی ہے، جس طرف ایک بھیڑ جاتی ہے باقی ساری بھی اسی طرف جاتی ہیں، یہاں تک کہ اگر ان میں سے ایک کنویں میں چھلانگ لگا دے تو سارا کا سارا ریوڑ ہی کنویں میں چھلانگ لگا دیتا ہے۔ اسی لیے کہاوت مشہور ہے بھیڑ چال، کہ جدھر کو ایک گئی سب ادھر کو۔ اور بکریوں کا مزاج بہت مختلف ہوتا ہے، یہ کوئی ادھر کو جاتی ہے، کوئی ادھر کو جاتی ہے، ادھر سے روکے ادھر کو نکل جاتی ہے، ادھر والی کو روکے ادھر سے کوئی ادھر کو نکل جاتی ہے، تو ان کو مار بھی نہیں سکتا، نازک جانور ہوتا ہے۔
ماریں گے ٹانگ ٹوٹ جائے گی، کوئی اور نقصان ہو جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ساری ایک طرف کوئی چل رہی ہیں، سنبھالنا پڑتا ہے، چاروں طرف بھاگنا پڑتا ہے۔ یہ بالکل امت کے مزاج سے میچ کرتی ہیں کہ ایک امتی کو ادھر سے جہنم سے بچائے تو دوسرا دوسری طرف کو نکل جاتا ہے، جب ادھر کو اس کو بچانے کی کوشش کرے تو تیسرا تیسری طرف کو نکل جاتا ہے۔ بلکہ آپ نے ارشاد بھی فرمایا کہ تمہاری مثال تو ان پتنگوں کی سی ہے جن کو ہم پروانے کہتے ہیں، آگ کی طرف جاتے ہیں اور کوئی پکڑ کر ان کو آگ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تم ہو کے چھوٹے چلے جاتے ہو، تو اس پر خاصی محنت لگتی ہے۔ اور اسی طرح بکری بڑا معصوم جانور ہوتا ہے، اس سے مزاج میں عاجزی آتی ہے۔ تو غرض مزدوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حلال روزگار کمانا وہ کماتے تھے۔ اور ان کو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ فوراً پہلے تقاضا کیا کہ کسی کو ہمارے اوپر رہنما مقرر کر دیں کہ ان کی قیادت میں جنگ کریں، اب جب کہ مقرر کیا ہے تو فوراً اعتراض۔ لیکن اس امت کا مزاج کبھی بھی ایسا نہیں رہا۔ حضرت آخری جو آپ نے لشکر ترتیب دیا جس کو لشکر اسامہ کہتے ہیں، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے، حضرت زید کے بیٹے تھے اور بالکل نوجوان تھے، اور ان کا رنگ بھی پکا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے ہونے کی حیثیت سے آپ کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ اور ایک مرتبہ بلکہ واقعہ پیش آیا کہ ان کو لے کر جا رہے تھے، کچھ لوگ بڑے قیافہ شناس ہوتے ہیں، ان کو بڑی پہچان ہوتی ہے، جیسے یہ کھوجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو پاؤں کے نشان دیکھ کر پہچان لیتے ہیں، اسی طرح پاؤں کو، جسم کے کسی حصے کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کی اولاد ہے۔ تو ان کے پاؤں کو دیکھ کر اس قیافہ شناس نے کہا کہ یہ زید کا بیٹا ہے، زید کے ساتھ اس کے پاؤں بالکل ملتے ہیں۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی مسرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی تھے اور یہ پکے رنگ کے تھے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر وضاحت بھی فرمائی کہ بسا اوقات نسل میں کوئی آدمی ہوتا ہے اور اسی طرح اونٹوں کی نسل میں کوئی ہوتا ہے تو سرخ رنگ کے اونٹ بسا اوقات کالے رنگ کے اونٹ کو جنم دے دیتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ نسل میں بسا اوقات کسی نہ کسی جگہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے تو وہ اثرات پلٹ آتے ہیں، لوٹ آتے ہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بالکل نوجوان تھے، رنگ بھی کالا تھا، اور حضرت عمر، ابو بکر جیسے حضرات ان کی قیادت میں تھے اور یہ لشکر تیار کیا گیا تھا۔ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی صحابی کی زبان سے کچھ بھی نکلا ہو، اور پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی نے ذرہ پر اپنے انداز سے بھی اس کو ظاہر کیا ہو کہ یہ ہم پر ناگوار گزرا ہے۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ نبی ہیں، نبی جو کام کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، سوائے اطاعت کے کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن ان کی طبیعتوں میں بہت خرابی تھی، انہوں نے کہا کہ کیسے اس کو ہم پر بادشاہی کا حق حاصل ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْ، ہم بادشاہت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، مستحق ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور ان کو مالی وسعت بھی نہیں دی گئی، کوئی بڑے مالدار بھی نہیں ہے، خاندان کے اعتبار سے بھی کوئی اونچا مقام نہیں ہے، تو ان کو آپ نے کیسے ہمارا بادشاہ بنا دیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے تمہارے لیے۔ جو انتخاب تم کرتے ہو، جن بنیادوں پر کرتے ہو، وہ بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں، جن بنیادوں پر اللہ انتخاب کرتے ہیں وہ بنیادیں ٹھیک ہیں۔ اور پھر آگے وضاحت بھی فرمائی کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں بھی مہارت عطا فرمائی ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں. تمہارے حساب سے کٹ کاٹھ میں جسمانی ساخت میں مضبوط ہیں اور جنگ کے لیے جسمانی مضبوطی درکار ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی علوم کے ماہر ہیں تو یہ مہارت بھی ضروری ہوتی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ دیتے ہیں اپنی بادشاہی جس کو چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی وسعت والے ہیں، علم والے ہیں. وقال لهم نبیہم، یہ آگے پھر ایک علامت کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دینی رہنماؤں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.